سب سے بڑا خدا ہمارا، سب سے بڑا نبی ہمارا، سب سے بڑا رسول ہمارا، سب سے بڑی کتاب ہماری، مگر اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ آج داڑھی والوں کو دیکھ کر لوگ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہل بیت کا غدار رہا ہے۔ میں خود مسلمان ہوں، مگر بولوں گا وہی جو حق ہے۔ میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں، میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں۔ مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے؟ میں تو وہ بولوں گا جو جس سے میرا خدا راضی ہو، جس سے رسول راضی ہو۔ کبھی تم نے سوچا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا تھا؟ کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا آر ایس ایس کے ورکر تھے؟ بجرنگ دل کے سپاہی تھے؟ ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے؟ ماتھے پہ ٹیکا لگا کر آئے تھے؟ بھگوا چولا پہن کر آئے تھے؟ کہا نہیں، حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی بجرنگ دل نہیں تھا، کوئی آر ایس ایس نہیں تھا۔ حسین کو جتنے لوگ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا، کوئی قاری تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی مولوی تھا۔ اب کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ حسین کا ذبح کرنے والا ہر ہر مہادیو کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھنوی، یاد رکھنا، اس نے ایک شعر پڑھا، آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے۔ وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھنوی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں۔ دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ہم کافر ہیں، بت پرست ہیں، ساری خرابیاں ہم میں ہیں، مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، تم حافظ ہو، تم قاری ہو، تم مولوی ہو، تم مفتی ہو، مگر تم نے کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔ بتاؤ، ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب؟ آج دیکھو 1400 سال ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ کل بھی اہل بیت پہ ظلم ہوا، آج بھی اہل بیت پہ۔ دیکھو تم اہل بیت کا جب جلوس جلسہ کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، تعزیہ اٹھاؤ، علم اٹھاؤ، دیکھو کوئی ہندو آبجیکشن نہیں کرے گا، کوئی سکھ آبجیکشن نہیں کرے گا۔ آبجیکشن کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھنے والا کرے گا۔ ہم نہیں جلوس اٹھنے دیں گے، نہیں علم اٹھنے دیں گے۔ تو یہ آل محمد سے تمہاری جو یہ دشمنی ہے، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور اسی طرح ذلیل ہوتے رہو گے، ہر جگہ مار کھاؤ گے تم۔ ہندوستان میں جس طرح کتوں بلیوں کی طرح تمہیں لوگ مار رہے ہیں، تمہاری اوقات اتنی ہے مسلمانوں کہ تمہاری جان ایک جانور سے بھی سستی ہو چکی ہے ہندوستان میں۔ ایک جانور کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بھیڑ مار کے نکل جاتا ہے، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ بتاؤ مجھے، جب مارا گیا جانور کے نام پہ مسلمانوں کو، تو مارنے سے پہلے مارنے والے نے پوچھا تھا تم شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ مارنے والا نہیں سوچتا کہ وہابی ہے، بریلوی ہے، مفتی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سوچتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے۔ تمہاری حیثیت ایک جانور کے جان سے بھی کم ہو چکی ہے۔ کبھی سوچا بیٹھ کر انصاف سے، کبھی سوچنا کہ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے اہل بیت کی غداری، وجہ ہے نبی کی آل پاک کی غداری۔ تمہیں اہل بیت کے ذکر سے تمہارے سینوں میں پوائزن دوڑ جاتا ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہونے سے، حسین کا ذکر ہونے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کہ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ 70 حوروں سے شادی کرنا ہے؟ ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے، حسنین کریمین ہے۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صرف امام حسین کو پیار نہیں کرتے تھے، چومتے نہیں تھے، امام حسین کے جسم کو سونگھتے تھے۔ صاحب سر الشہادتین نے لکھا کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کس لیے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میرے صحابہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں سونگھتا، میں جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے تم سے کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، عبادت دیا۔ تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں ایک خدا کی معرفت عطا کی۔ نبی نے صرف دیا ہے امت کو، کچھ مانگا نہیں۔ ایک چیز مانگی ہے میرے نبی نے، اللہ اکبر، وہ بھی نہیں دے سکتے اپنے نبی کو، ایک چیز مانگی ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ شعراء کی۔ نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دیکھو مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میری آل کی محبت دے دو۔ اگر تم مجھے کچھ اجر دینا چاہتے ہو، اجرت دینا چاہتے ہو، تو میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہی محبت کا صلہ ہے کہ نبی کو ابھی 50 سال نہیں ہوئے گزرے ہوئے، 11 ہجری میں نبی پردہ فرمائے ہیں اور 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ 50 سالوں میں مسلمان اتنا غدار ہو گیا؟ کبھی سوچا کہ حسین کا قتل کرنے والا کون تھا؟ کبھی سوچا یزید کے لشکر کا کمانڈر عمر ابن سعد کون تھا؟ یہ رسول اللہ کے جید صحابی کا بیٹا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ کون؟ عشرہ مبشرہ میں جو صحابی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، جو یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ اٹھانے والا کون تھا؟ کبھی سوچا؟ سنان ابن انس کون تھا؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، انس ابن مالک کا بیٹا۔ کبھی سوچا کون لوگ تھے جو حسین کو قتل کرنے آئے؟ کیا ہندو تھے؟ ہندوستان سے گئے تھے؟ کہاں کے تھے وہ لوگ جن کے باپ داداؤں نے نبی کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، ان کی اولادوں نے نبی کے نواسوں کا قتل کیا؟ کیا یہ نبی کے اولادوں سے انصاف ہے؟ کیا یہی اجرت تھی جو نبی نے مانگی؟ کیا کہا میرے نبی نے کہ بس میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری آل سے محبت کرنا۔ آج دیکھو عجیب عجیب طرح کی آج سیدوں کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، سیدوں کے درمیان فرق کیا جا رہا ہے۔ دیکھو وہ عبادت گزار سید، وہ گناہگار سید۔ اللہ اکبر، سمجھو کہ آل رسول کی عظمت کیا۔ بس میں آخری بات اور تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ سمرقند کا واقعہ ہے، سمرقند کا۔ سمرقند میں ایک آل رسول بی بی عورت سیدہ تھی، آل رسول تھی، وہ سمرقند آئی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ۔ وہ راستہ بھٹک گئی تھی، راستہ بھول گئی تھی، رات کا وقت آیا، کہاں جائے؟ پردیس شہر، پردیس نگر۔ اس نے پوچھا لوگوں سے کہ لوگوں یہاں پر یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا علاقہ کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا سردار کا گھر کون سا ہے؟ لوگوں نے دکھایا کہ سردار کا گھر وہاں ہے۔ وہ سیدہ، وہ نبی کی بیٹی، نبی کی اولاد، اس نے جا کے اس مسلمانوں کے سردار کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ میں سیدہ ہوں، سیدانی ہوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اس کی اولاد ہوں۔ دیکھو میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میرے ساتھ میرے 2 معصوم بچے ہیں، مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچوں کو کھانا دے دو۔ پتا ہے اس نے جواب کیا دیا؟ دیکھو مسلمانوں کی وفاداری، بے وفائی دیکھو، اور پھر سوچنا تمہارا یہ انجام کس لیے ہو رہا ہے۔ مسلمان سردار ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا سیدانی ہو، سید زادی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو لاؤ شجرہ پیش کرو، ثبوت دو کہ تم سیدانی ہو، سید زادی ہو۔ وہ بی بی تڑپ کر رو کر کہنے لگی کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، یہاں شجرہ کہاں سے لاؤں؟ ثبوت کیا میں ثبوت دوں؟ میں اللہ اور رسول کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا میں اس کی بیٹی ہوں، اس کی اولاد ہوں، مجھ پر بھروسہ کر، میرے بچے بھی دونوں سید ہیں، میرا شوہر بھی سید ہے، ہمیں پناہ دے دو ایک رات کے لیے۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے ثبوت دو۔ آج تو ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، سید سیدانی کہتا ہے سب اپنے آپ کو، ثبوت دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہا تو نکل جاؤ۔
दरवाजा बंद कर दिया उसने। वो रास्ते रास्ते फिरते फिरते एक पारसी के घर पे पहुंची। पारसी समझते हो, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला। पारसी के घर पहुंची, दरवाजा खटखटाया। उस पारसी ने अपना दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम? कहा कि मैं मुसलमानों की रसूल की औलाद हूं, सैयदजादी हूं, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं, मैं रास्ता भटक गई हूं, मुसाफिर हूं, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो, मैं अपने नाना से तुम्हारे लिए शफाअत करवाऊंगी, दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दो। वो पारसी वो कहने लगा आ जाओ बीबी, हमारे घर आ जाओ, आ जाइए हमारे घर। उसने पनाह दी, उनके बच्चों को खाना दिया। रात हुई, इधर पारसी सोने चला, उधर वो मुसलमान सोने चला। दोनों जब सोए तो वो मुसलमान ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और जन्नत के अंदर रसूल अल्लाह खड़े हैं, और वही बीवी जो दरवाजा खटखटा रही थी, रसूल अल्लाह उसको लपेट कर अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं, उसके बच्चों का सर फैला रहे हैं। वो चाह के जन्नत के अंदर दाखिल हो, फरिश्तों ने उसे रोक दिया। कहां जा रहे हो? कह रहे मुझे जन्नत के अंदर जाने दो, मैं मुसलमान हूं, मौलवी हूं। फरिश्तों ने कहा कि मुसलमान हो? कहा हां। मौलवी हो? कहा हां। कहा सबूत पेश करो। सबूत दो। कहा सबूत नहीं है मेरे पास। उसकी आंख खुल गई, अब वो परेशान हो गया, पसीने आने लगे। अब वो हर जगह जा जाकर ढूंढ रहा है वो औरत कहां है, वो बच्चे कहां हैं। एक मर्तबा ढूंढते ढूंढते वो उसी पारसी के घर में पहुंचा कि जिस पारसी ने उस सैदानी को पनाह दिया था। एक मर्तबा दरवाजा खटखटाया, पारसी ने दरवाजा खोला। वह मुसलमान कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई औरत आई थी? कहा हां। कहा उसने कहा कि वो नबी की औलाद में से? कहा हां। कहा उसके साथ 2 बच्चे भी थे? कहा हां। कहा तुमने उसे पनाह दी है? कहा हां। कहा उसे मेरे हवाले कर दो। वो पारसी कहने लगा किसी कीमत पे हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा मैं जितनी दौलत लेनी है बोलो, मैं सारी दौलत दे दूंगा, मगर उन लोगों को मेरे हवाले कर दो। कहा हरगिज हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा क्यों हवाले नहीं करूंगा? उस पारसी ने कहा इसलिए कि ख्वाब देख कर तू आ रहा है, वही ख्वाब मैंने भी देखा है, वही ख्वाब मैं भी देखकर उठ रहा हूं। तो एहसान फरामोश हो, नबी का नमक खाकर नबी के घर वालों पर भौंकने वालों, होशियार हो जाओ। रसूल अल्लाह को चेहरा दिखाना है कयामत के दिन। क्या चेहरा दिखाएगा तू? 2 कौड़ी का मुफ्ती मौलवी, 2 कौड़ी का मुसलमान, क्या चेहरा दिखाएगा नबी को कि हम नबी आपका कलमा पढ़ कर आपके नवासों के जिक्र पे एतराज करते थे, आपके नवासे के जिक्र को रोकते थे, और समझता है कि नबी गले लगा लेंगे, तेरे जैसे मुनाफिक से नबी चेहरा फेर लेंगे। इसलिए कि जो हुसैन का नहीं हो सकता वो रसूल का नहीं हो सकता। पहले हुसैन का वफादार बन, फिर मुस्तफा का वफादार बनना। पहले औलाद का वफादार बन, फिर बाप का वफादार बनना। अहले बैत पर रहम करो मुसलमानों, कसम खुदा की, नबी को मत तड़पाओ, नबी के दिल को। नबी के दिल में ऐसे ही तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम क्या समझ रहे हो? आज मुहर्रम जैसे ही आया, हर जगह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी? जिसने मुबारकबादी दी कभी पूछा उससे किस बात की मुबारकबादी? नबी का घर लूट गया इसकी मुबारकबादी, नबी के घर के बच्चों को मार दिया गया इसकी मुबारकबादी, नबी की औलादों के जनाजों पे घोड़े दौड़ाए गए इसकी मुबारकबादी। किस बात की मुबारकबादी? कहा नूह की कश्ती पार लगी, आदम की तौबा कबूल हुई, तुझे आदम याद रहा, नूह याद रहे, तुझे हुसैन नहीं याद रहा, तुझे नन्ना सा बच्चा अली असगर नहीं याद रहा, तुझे वो 18 साल का शबीह मुस्तफा अली अकबर नहीं याद रहा जिसके सीने पे बर्छी लगी। कभी सोचा जिस घर से पर्दा कायम हुआ उस घर की औरतों को फिराया गया, फातिमा की बेटियों को हाथ पसे गर्दन बांध कर। जनाब फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा, हुसैन की बहन, नबी की नवासी अली की बेटी अपने बालों से चेहरा छुपा रही थी। गली गली फिराया गया। तुम्हें अब भी रहम नहीं आता अहले बैत पे? कैसे मुसलमान हो? कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी के घर वालों से जरा सा भी मोहब्बत नहीं है, जरा सी भी तुम्हें अकीदत नहीं है। मुसलमानों कसम खुदा की अपने नबी के घर वालों के वफादार हो जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, अपने नबी से माफी मांगो कि जो अजियतें तुमने दी है नबी की आल को,
جو ظلم بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں پہ کیا ہے وہی ظلم مسلمانوں نے اس امت نے اپنے نبی کی اولادوں پہ کیا ہے. کل اہل بیت کو قتل کیا, آج اہل بیت کا ذکر روک رہے ہو, اہل بیت کے ذکر کرنے والوں پہ فتویٰ لگا رہے ہو, چاہتے ہو کہ کہیں سے ذکر اہل بیت بند ہو جائے. مگر سن لو, اس امت میں حسین کا خون شامل ہے. اللہ اکبر. وہ حسین کہ جس کے سر کو کاٹا جا رہا تھا تو شمر سے جب پوچھا یزید نے کہ شمر, جب حسین کا سر کاٹا جا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ کہا حسین کہہ رہے تھے میرے نانا کی امت کو بخش دے. اللہ اکبر. اے خدا, میرے نانا کی امت کو اتنا کریم گھرانہ